وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا ہاتھ سے لکھا استعفیٰ بھی گورنر ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے انسداد بدعنوانی استعفیٰ گورنر ہاؤس لے کر گئے۔ گورنر ہاؤس کے کیئر ٹیکر نے استعفیٰ وصول کر کے رسید دی۔ خیبر پختونخوا میں سیاسی درجہ حرارت گرم۔ علی امین گنڈاپور نے اب کی بار اپنے ہاتھ سے تحریر کردہ استعفیٰ گورنر خیبر پختونخوا کو بھیج دیا۔ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ معاون خصوصی برائے انسداد بدعنوانی مصدق عباسی نے پہنچایا۔ گورنر ہاؤس کے کیئر ٹیکر عمران خان نے علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ وصول کیا۔ استعفیٰ وصولی کی رسید بھی دے دی گئی ہے، جس پر تاریخ اور وصولی کا وقت بھی درج ہے۔ نامزد وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو لانے کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت متحرک ہو گئی۔ سلمان اکرم راجہ، جنید اکبر، اسد قیصر اور دیگر قائدین کی بیٹھک۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سیکریٹریٹ کے اجلاس میں قانونی ماہرین نے بھی شرکت کی۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی اور اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد کے درمیان اہم ملاقات بھی ہوئی۔ پی ٹی آئی کے آئینی و قانونی ماہرین نے علی امین گنڈاپور کے خلاف صوبائی اسمبلی میں عدم اعتماد کو ناقابل عمل قرار دے دیا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور استعفیٰ دے چکے ہیں اور مستعفی وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہیں لائی جا سکتی۔ عدم اعتماد کی تحریک کو اپوزیشن عدالت میں چیلنج کر سکتی ہے، جس پر حکومت نے آئینی ماہرین اور اسمبلی سیکریٹریٹ کی سفارشات کے بعد عدم اعتماد کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ اسپیکر کے پی اسمبلی کی جانب سے اجلاس کی تاریخ میں رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ کے پی اسمبلی کا اجلاس 13 اکتوبر کو صبح 10 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ اسمبلی اجلاس پہلے 20 اکتوبر دوپہر 2 بجے بلایا گیا تھا۔ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جان لیتے ہیں، عامر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کہیے گا عامر، اجلاس کی تاریخ بدل دی گئی ہے؟ جی بالکل، صوبائی سیکریٹریٹ کی جانب سے یہ اجلاس کی جو تاریخ ہے اس کو بدل دیا گیا۔ اس سے پہلے جو اجلاس تھا وہ 20 اکتوبر کا تھا، تاہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نامزدگی کے بعد اب ان کے انتخاب کے لیے یہ تاریخ بدلی گئی ہے اور اب یہ اجلاس جو ہے پیر کے دن 13 تاریخ کو صبح 10 بجے طلب کیا گیا ہے۔ تاہم اس سے پہلے جو ہے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے، جس کے لیے بھی صوبائی سیکریٹریٹ کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جس میں کل یعنی اتوار کے دن صبح سے لے کر 3 بجے تک وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے جو امیدوار ہوں گے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ لیے جائیں گے۔ یہ کاغذات نامزدگی صوبائی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جو سیکرٹری ہیں وہ بذات خود اس کو وصول کریں گے اور اس 3 بجے کے بعد جو ہے جتنے بھی امیدوار ہوں گے ان کے کاغذات کی نامزدگی کی آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ موصول ہو چکا ہے۔ میری قانونی ٹیم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے استعفے کا جائزہ لے گی۔ آئین اور قانون کے تحت استعفے کا معاملہ دیکھا جائے گا۔ یہ سی ایم صاحب کا میرے آفس کو استعفیٰ موصول ہوا ہے، جو ہم نے ریسیو کیا ہے، ان کو ہم نے آفیشیلی اس کی جو ریسیٹ ہے وہ دی ہے۔ اس کے بعد جو میری ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، وہ اس کو دیکھے گی اور جو بھی آئین مجھے جس چیز کی اجازت دے گا میں آئین کے مطابق جو ہے اس کی اسکروٹنی بھی ہوگی اور آئین کے مطابق جو ہے وہ میں اس کے اوپر عمل درآمد کروں گا۔ منڈے کو جیسے آفس کھلتا ہے تو اس کے بعد ہی اس پوزیشن میں ہم ہوں گے کہ ہم آپ کو بتا سکیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی ڈاکٹر صاحب کہ آپ پشاور میں، کیونکہ ہمارا ڈومین پشاور ہے، وفاقی حکومت کے ساتھ بھی ہے، ہیلتھ منسٹری ہمارے پاس ایک بڑے کمپیٹنٹ ہیلتھ منسٹر بھی اس وقت موجود ہیں اس ملک میں، تو کے پی میں خیبر پختونخوا میں جو بھی آپ کو ہماری ضرورت ہو، جب بھی آپ کو ہماری کوئی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اس وقت آپ ہمارے لوگوں کی، ہمارے سٹیزنز کی، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہیں، پاکستان کے ہیں، ان کی آپ خدمت کر رہے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 130 کے شرک 8 کے تحت وزیر اعلیٰ کی جانب سے استعفیٰ دینا ہوتا ہے، منظوری ضروری نہیں ہوتی۔ وزیر اعلیٰ گورنر کے ماتحت نہیں کہ گورنر نے استعفیٰ منظور کرنا ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو استعفیٰ دیا ہے وزارت اعلیٰ سے وہ وصول ہو گیا ہے گورنر خیبر پختونخوا کو۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ بھی کر دی ہے کنڈی صاحب نے، جس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ استعفیٰ ان کو مل گیا ہے۔ میرے پاس یہ اس استعفے کی فوٹو کاپی ہے، کلر فوٹو کاپی، یہ دستاویز ہے جو آج ان کو وصول ہوئی ہے
اور اس کے ساتھ ہی گورنر ہاؤس کا جو ڈسپیچ ڈپارٹمنٹ ہے، ڈسپیچ اینڈ ڈائری سیکشن، اس کی یہ رسید ہے کہ ان کو یہ وصول ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹی سی ایس کے ذریعے بھی ہم نے بھیج دیا، اور پہلے جیسے میں نے عرض کیا گورنر صاحب نے خود یہ تسلیم بھی کر لیا ہے اپنی ٹویٹ کے ذریعے۔ آئین کے آرٹیکل 130(8) کے تحت وزیر اعلیٰ نے صرف اپنا استعفیٰ دینا ہوتا ہے، اس میں ایکسیپٹنس کا یا گورنر کی آمادگی کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے، اور اس حوالے سے ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں کہ جو آئینی عہدے ہیں ان سے استعفیٰ جو ہے وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ اس کو کوئی منظور کرے۔ چیف منسٹر جو ہے وہ گورنر کا کوئی ماتحت افسر نہیں ہے کہ گورنر نے اس کو اجازت دینی ہے چارج چھوڑنے کی۔ پیر والے دن خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں سہیل آفریدی صاحب کو نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا جائے گا۔ سینیٹر مولانا عطاء الحق درویش کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ علی امین گنڈا پور استعفیٰ دے چکے ہیں، نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے، اس حوالے سے پارٹی سے مشاورت کروں گا۔ رہنما پی ٹی آئی جنید اکبر نے کہا جے یو آئی مرکز درخواست لے کر آئے ہیں، چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلیں، خواہش ہے تمام سیاسی پارٹیوں کی سپورٹ لے کر چلیں۔ جے یو آئی کے علاوہ ہم دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اے این پی وفد سے ملاقات کے لیے کل باچا خان مرکز بھی جائیں گے، کچھ ایم پی ایس کو آفر بھی ہوئی ہے، لیکن ہمارے ورکر ایسے امتحانات سے گزر چکے ہیں، ہمارے 92 ووٹ ہیں جو ہمیں پورے ملیں گے۔ غزہ کے امن کے معاملے پر مذہبی جماعت کا حیران کن اور شرانگیز رویہ، سرکاری املاک اور پولیس کی گاڑیوں کی توڑ پھوڑ، پرتشدد احتجاج کے باعث معمولات زندگی متاثر، مریض ہسپتال پہنچنے سے قاصر، تعلیمی اداروں کی بندش سے طلبہ بھی مشکل میں ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق شرپسند جتھے کے تشدد سے متعدد پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ غزہ سمیت تمام اسلامی ممالک امن معاہدے پر متفق اور خوشیاں منا رہے ہیں، جبکہ اس شرپسند جتھے کے بے منطق احتجاج نے پر حقیقت آشکار کر دی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اسلام کبھی بھی مذہبی، لسانی یا صوبائی بنیادوں پر شرپسندی کی اجازت نہیں دیتا۔ مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث راولپنڈی اسلام آباد میں راستے دوسرے روز بھی بند رہے۔ دونوں شہروں کے داخلی راستوں کے علاوہ آپس میں ملانے والی سڑکیں بھی مکمل طور پر سیل ہیں۔ تازہ ترین کیا صورتحال ہے وہاں پر جان لیتے ہیں ہماری نمائندہ حریم جدون سے۔ بتائیے گا حریم۔ اس وقت میں موجود ہوں راولپنڈی میں، اور 2 دن سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے راستوں کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے، کنٹینرز لگا کے۔ آئی جی پی کے قریب اس وقت میں موجود ہوں، اور میرے بیک گراؤنڈ میں اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ راستہ راولپنڈی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، اور یہاں پہ مکمل طور پہ کنٹینرز لگا کے ان راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور یہ جو سڑک یہاں پہ میں موجود ہوں، اس سے آگے گورنمنٹ ہسپتال جو ہے وہ کافی سارے یہاں پہ گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں، اور جو عوام ہے وہ ہسپتالوں تک بھی ان کی ایکسیس نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور ایمبولینسز کی بات کریں تو ایمبولینسز بھی جو ہے وہ ہمیں ٹریفک میں پھنسی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کسی بھی صورتحال میں راستوں کو کھولنے کے آرڈرز جو ہے وہ نہیں ہے۔ 2 دن ہو چکے ہیں اور راولپنڈی اور اسلام آباد کو مکمل طور پہ بند کیا گیا ہے۔ موٹر ویز، جی ٹی روڈ، تمام جو ایریاز ہیں ان کو بند کیا گیا ہے۔ بہرحال اس وقت عوام شدید مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، اور ہسپتالوں تک عوام کی ایکسیس نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت لوگ گھروں کے اندر محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو راولپنڈی اسلام آباد کی جو صورتحال ہے اس میں جگہ جگہ ہمیں کنٹینرز دکھائی دے رہے ہیں، اور پنڈی اسلام آباد اس وقت کنٹینرز کی بستی بن کے رہ چکا ہے۔ جی